कुरान से ज़्यादा किसी किताब ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि उसके पढ़ने का फ़ायदा उसी वक्त तुमको हासिल होगा जब तुम अपने दिमाग को हाजिर करोगे, जब तुम इसके अंदर तदब्बुर करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गौर फिक्र के साथ एक आयत पढ़ना बगैर गौर फिक्र के और बगैर समझ के पूरा कुरान ख़त्म करने से बेहतर है। डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही सख्त बात कही। आपने कहा कि वो नौजवान और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दुनिया भर के उलूम हासिल किए, अलग अलग डिग्रीज़ हासिल की, गैर मुल्की ज़बानें उन्होंने सीखी और अलग अलग फ़न उनके पास में हैं, अगर वो लोग भी कुरान को अगर बगैर समझे पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये लोग कुरान के साथ तमस्खुर और मजाक कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान मजीद की 6236 आयतें तलाश कर लें। सियाह सित्ता की तमाम किताबें, बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, अबू दाऊद और दीगर और किताबें और दीगर तमाम हदीस की किताबें आप देख लें, आपको कहीं ये जुमला नहीं मिलेगा कि हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया है ताकि तुमको सवाब मिले। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इस कुरान को बरकतों की और सवाब हासिल करने की किताब बना लिया है। फिर ये किताब का मकसद क्या है? अगर यही सवाल जब हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान कहता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि हमने इस कुरान को रमज़ान के अंदर नाजिल किया है। ये क्या है? हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। कुरान का जो बुनियादी मकसद है वो पूरे इंसानों को हिदायत के और सही रास्ते पर चलाना और सही रास्ता दिखाना, ये कुरान का बुनियादी मकसद है। लेकिन अफसोस कि आज इस मकसद से पूरी उम्मत मुस्लिमा गफलत का शिकार है और इस कुरान को सवाब की किताब समझ लिया गया है। कुरान तो हिदायत के लिए आया था, कुरान तो पूरी दुनिया को रहनुमाई दिखाने के लिए आया था, ये ज़लालत और गुमराहियों के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ले जाने के लिए आया था। ये हक और बातिल का और सही और गलत का शऊर दिलाने के लिए आया था। ये इंसानों को अकायद की और आमाल की गुमराहियों से निकाल कर अल्लाह के रास्ते पर चलाने के लिए आया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ने इस किताब को सवाब की किताब समझ लिया है। कुरान की एक खूबी कुरान में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि शिफाउल लिमा फिस सुदूर, कि जो हमारे दिलों के अमराज है, इन दिलों के अमराज और बीमारियों की शिफा इस कुरान के अंदर है। ये हमारे ज़िंदगी का एक मैनुअल और गाइड बुक है। जिस तरह कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, जब वो हम उसको ख़रीदते हैं तो साथ में उसको हम कैसे इस्तेमाल करें उसका एक मैनुअल आता है, एक गाइड बुक आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरे इंसानों को इस ज़मीन के अंदर पैदा किया है, तो हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उस पूरे ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका इस कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। लेकिन अफसोस कि हमने इसको सवाब की किताब समझ लिया। सवाब मिलेगा, ज़रूर सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अलिफ पढ़ता है तो उसको 10 नेकियां मिलती है, लाम पढ़ता है तो उसको और 10 नेकियां मिलती है, यानी हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलेगी। ये तो मिनिमम है और अल्लाह चाहे तो उसमें कितने ही गुना उसके अंदर इजाफा कर सकता है। लेकिन ये उलमा ने जो इसकी एक हिकमत बयान की है कि इंसान एक लालच उसके मिजाज होता है, उसकी मिजाज में लालच होती है, वो खुद जल्दी से कोई चीज़ हासिल करना चाहता है। तो इसमें जो हिकमत है वो ये है कि इंसान नेकियां कमाने के बहाने, नेकियां बटोरने के बहाने कुरान के करीब आए और फिर इस कुरान से हिदायत उसको हासिल हो। सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन असल जो मकसद है वो इसका हिदायत है। इंसानों को गुमराहियों से निकालना इसका मकसद है। आप देखिए, कोई भी जो चीज़ होती है उसके बाय प्रोडक्ट ज़रूर उसके साथ होते हैं। असल चीज़ एक उसका मकसद होता है और साथ में उसके दूसरे फ़ायदे भी हासिल होते हैं। ये मोबाइल बहुत आज आम है, इस मोबाइल से सैकड़ों हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों काम होते हैं, लेकिन इसका असल जो काम है मोबाइल का वो है कॉलिंग, वो है सामने वाले से बातचीत करना। आप देखें, आप मोबाइल के अंदर कोई बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप जूम पर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप बैंक का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका कॉल आएगा ये तमाम काम रोक दिए जाएंगे, ये तमाम काम बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह जब हम कुरान पढ़ते हैं, हमारा दिल तो ये कहता है कि पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, इसको अगर हम अकीदत से और एहतराम की निगाह से अगर देखेंगे भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका सवाब देगा। लेकिन ये सवाब के लिए नहीं आया है, ये हिदायत के लिए आया है। अफसोस कि आज हम इस मकसद को भूल गए हैं। यही वजह है कि एक जुमला मैं आपको ऐसा सुनाता हूँ कि इस जुमले को सुनकर पहले आप खुश हो जाएंगे, आप फ़ख्र महसूस करेंगे, और इस जुमले को जब मैं पूरा करूँगा तो आपको फिर अफसोस होगा। वो जुमला ये है कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। खुश हो गए आप। दूसरा जुमला ये है
کہ اور سب سے زیادہ کم سمجھے جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس کتاب کو پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کے باوجود بھی قرآن ہی کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو سب سے کم سمجھا جاتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ کسی کتاب نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ اسی وقت تم کو حاصل ہوگا جب تم اپنے دماغ کو حاضر کرو گے، جب تم اس کے اندر تدبر کرو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جب مسلمان اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کھولتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو غائب کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی معمولی سے معمولی کتاب بھی کوئی انسان پڑھے، اگر ایک 5 روپے کا اخبار بھی اگر پڑھے، ایک 7ویں کلاس کا ایک پڑھا ہوا کوئی آدمی یا 10ویں کلاس کا پاس ہوا کوئی آدمی، تو جب اس اخبار کو پڑھتا ہے تو اپنے دماغ کو حاضر کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، جب اخبار پڑھنے کے بعد آپ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا پڑھے تو 2-3 چیزیں آپ کو بتا دے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قرآن کو اتنا پڑھا جاتا ہے، رمضان کے اندر کئی قرآن ختم کیے جاتے ہیں، کتنے بوڑھوں کی زندگی ہے جنہوں نے کئی قرآن مکمل کر دیے ہیں، لیکن افسوس اللہ نے ان کے لیے کیا لکھا ہے، اس قرآن نے اللہ ان کی کیسے رہنمائی کرتا ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی گئی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ دوستو تلاوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا پڑھنے کے معنی ہوتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے تو عربی میں اقرا کا لفظ یوز ہوتا ہے، پھر تلاوت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جب ہم لسان العرب جو عربی کی سب سے مشہور ڈکشنری ہے اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ تلاوت کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی عمل کرنے کی نیت سے کسی چیز کو پڑھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ہم کو کوئی چیز اس قرآن کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے تو عمل اسی وقت ہم کر پائیں گے جب ہم اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ دوستو قرآن پکار کر یہ بات کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتا ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ کتنے سارے ہمارے اسلاف کے اقوال ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پوری رات میں ایک قرآن کی تلاوت کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 آیتوں کو سمجھ کر پڑھے۔ مفتاح السعادت میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کے ساتھ ایک آیت پڑھنا بغیر غور و فکر کے اور بغیر سمجھ کے پورا قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے ساتھ اور سمجھتے ہوئے اور تدبر کرتے ہوئے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کچھ ہمارے علم کے اندر اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ قرآن کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو 1 سے زائد مرتبہ قرآن کے اندر آئی ہے، جو ہمارے فکر کی اور ہماری سوچ کی اصلاح کرنے والی ہے، ہمارے ذہن پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کون ہے جو تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ میرے بھائیو، اللہ نے اس کو آسان کیا ہے۔ ہاں، یہ علمی مسائل نکالنے کے لیے، احکام کے حوالے سے فقہی باریکیاں تلاش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی علم کی ضرورت ہو، یہ علماء کے لیے اس کا ضرورت پڑے، لیکن ایک عام انسان، ایک عام مسلمان اگر اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، صحیح اور غلط معلوم کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اس قرآن کی آسانی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہی قرآن کی آیتیں آپ نے سنی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، ایک مرتبہ ایک گھر کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، رات کا وقت تھا تو اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور وہ آیت یہ تھی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں؟ تو یہ جیسی ہی آیت ان کی کانوں پر پڑی، فوراً سے انہوں نے کہا کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے، اور وہ ایک آیت ان کی زندگی کے اندر تبدیلی کا اور انقلاب کا ذریعہ بنی، بعد میں وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بنے۔ دوستو، آج پوری دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں،
آپ جانتے ہیں سب سے بڑا جو سبب ہے اسلام قبول کرنے کا اور جو اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں وہ اسی قرآن شریف اور قرآن مجید کو پڑھ کر متاثر ہو رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جس قرآن کی طرف پوری دنیا آ رہی ہے اسی قرآن سے آج یہ مسلمان بہت دور ہے. تو میرے نوجوان بھائیوں بہنوں ماؤں ذرا اس بات پر غور کریں اور کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کو جس مسلک سے آپ وابستہ ہیں جس جماعت سے آپ کی وابستگی ہے ہر مکتب فکر کے علماء نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے. آپ کا جس پر اطمینان ہو آپ اس تفسیر کو پڑھیں اس ترجمے کو پڑھیں. اور ایک خاص بات جو میں اپنے تعلیم یافتہ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی سخت بات کہی. آپ نے کہا کہ وہ نوجوان اور وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے دنیا بھر کے علوم حاصل کیے الگ الگ ڈگریز حاصل کی غیر ملکی زبانیں انہوں نے سیکھی اور الگ الگ فن ان کے پاس میں ہیں اگر وہ لوگ بھی قرآن کو اگر بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ تمسخر اور مذاق کر رہے ہیں. تمہارے پاس اتنی عقل ہے تمہارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ تم دنیا بھر کی باریکیاں اور علوم اور سائنس پڑھ رہے ہو لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس یہ بہانہ ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے عربی تمہاری زبان نہیں ہے. تو دوستو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں. پوری اگر عربی زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم قرآنک جو عربی ہے اس قرآنک عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہمارے ایک دوست ہے برادر زبیر مرزا وہ بہت ہی آسان انداز میں قرآن کا ٹرانسلیشن کرنا اور قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. میں ڈسکرپشن میں ان کے چینل کی لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے تو اس کو آپ بہت زیادہ آگے بڑھائیں تاکہ قرآن کی اس دعوت کو پورے انسانوں تک پہنچایا جائے. شکریہ. جزاک اللہ.